السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، تمام بچے اپنے دادا کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور دادا جان سے پوچھنے لگے کہ دادا جان ہمیں آج ایک کہانی سنائیں۔ دادا جان نے ان کو کہا کہ آج میں آپ کو فرعون کی کہانی سناؤں گا۔ تو بچے بہت ہی اطمینان سے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ دادا جان نے کہانی شروع کی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آ کر آباد ہو گئی۔ یہ لوگ عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان میں ایک ظالم بادشاہ آ گیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا اور خود کو خدا کہا کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ لیکن دادا جان یہ تھا کون اور کہاں سے آیا؟ بچوں نے پوچھا۔ دادا جان نے کہا، ہاں بچوں، فرعون بادشاہ بننے سے پہلے شہر اصفہان میں رہا کرتا تھا اور یہ ایک بہت غریب آدمی تھا۔ غربت کی وجہ سے اس نے بہت سے لوگوں سے قرض لے لیا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق یہ قرض واپس نہ کرتا، اور جب لوگ بہت زیادہ تقاضا کرنے لگے تو یہ اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچ گیا۔ شام سے مصر روانہ ہو گیا، آس پاس پر کہ شاید وہاں اس سے کوئی روزگار مل جائے۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں گاؤں میں تربوز بہت سستے فروخت ہوتے ہیں اور شہر میں اس کے دام بہت زیادہ ہیں۔ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اگر میں گاؤں سے تربوز لا کر یہاں فروخت کروں تو نفع بہت زیادہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف روانہ ہوا تو شہر میں جگہ جگہ ٹیکس کا نظام قائم تھا، لہٰذا مصر کی حکومت کے کارندے اس سے ٹیکس لیتے رہے۔ جب یہ بازار پہنچا تو اس کے پاس بس ایک ہی تربوز بچا، باقی سب ٹیکس وصول کرنے والوں نے ٹیکس کی مدد میں لے لیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی انتظام نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، یہ جو چاہے حکم بنا جائے اور مال بنائے۔ اتفاق سے ان دونوں مصر میں کوئی ایسا وبائی مرض پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا۔ اب جو کوئی مردے کو دفنانے آتا یہ اس سے کہتا کہ میں شاہی افسروں میں عورتوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ جو بھی مردہ دفنائے گا اس کو 5 درہم دفن کے معاملے میں مجھے دے دی جائیں گے۔ اس نے چند ہی دنوں میں بہت سا مال جمع کر لیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس وبائی مرض کی لپیٹ میں ایک روز کوئی وزیر بھی آ گیا۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لایا گیا تو فرعون کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ شاہی وزیر ہے۔ اس نے حسب معمول 5 درہم مانگے۔ شاہی وزیر کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا اور سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ یہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ تک پہنچنا مجھ غریب آدمی کے بس میں کہاں۔ اس کے لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے ملک میں بڑی بدنظمی دیکھی، یہاں تو ہر جگہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم ہے۔ لوگ از خود کو طوال اور حاکم مقرر ہو رہے ہیں، لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھی بادشاہ سلامت، میں نے 3 مہینے میں کتنا ٹیکس جمع کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ رقم جو لوگوں سے جمع کی تھی بادشاہ کے سامنے ڈال دی، اور فرعون کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ تو میں نے جمع کیا ہے، آپ کے دیگر حاکم کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے؟ اور کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے ملک کا انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کے ملک کے نظام کو درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو فرعون کی یہ بات اچھی لگی اور بادشاہ نے اس کو معمولی عہدہ دے دیا۔ اس نے کچھ ایسے کام کیے جن سے رعایا بھی خوش ہوئی اور بادشاہ بھی خوش ہو گیا۔ ایستا ایستا فرعون یہ ترقی کرتے کرتے فوج کا سپہ سالار بن گیا اور ملک کا انتظام بھی اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مرا تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اعلان کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں۔ لوگوں نے اس کو سجدہ کیا، مگر بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب
کہ ہمارے مذہب میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کو عبادت کریں اور کسی اور کو سجدہ کریں۔ فرعون کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو معبود بنا لیا، اور اس نے اپنی قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قطبی یعنی فرعونی اور دوسری بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگا۔ یہ تھا فرعون کی بادشاہت کی کہانی۔ ناظرین، فرعون کی اگلی کہانی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سارا بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو میرے چینل داستان اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔